نفسیاتی قاتل جنہیں حقیقی اور خیالی دنیا میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ امریکہ کے ایک علاقے رورل وسکونسن میں ایڈ گین نامی شخص کو اپنی مردہ ماں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو اسے لوگوں کا قتل کرنے پر اکساتی تھیں۔ وہ قبروں میں سے انسانی کھوپڑیاں اور تازہ دفنائے ہوئے مردوں کی کھال جمع کیا کرتا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کی مری ہوئی ماں دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ آج جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ کردار ہے ایڈ گین۔ ایڈ گین 10 سال تک اخبارات میں لوگوں کی وفات کی خبریں پڑھتا رہا، خاص طور پر ان خواتین کی جن کی حال ہی میں موت واقع ہوئی تھی۔ رات کو ایڈ گین قبر کھود کر ان کی لاشوں کو نکال لیا کرتا تھا اور اپنی پسند کے اعضاء کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں انسانی کھال اور انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر لگ چکے تھے۔ وہ اس انسانی کھال اور کھوپڑیوں کی مدد سے کرسیاں، ہار اور لیمپ شیڈز بنایا کرتا تھا۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا ایک قاتل بننے سے پہلے۔ امریکہ کا علاقہ پلین فیلڈ وسکونسن ایک خاموش اور کم آبادی پر مشتمل علاقہ تھا، لیکن 1957 میں وہاں لوگوں کا تانتا بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو وہاں موجود شیطانی کھیل کی گردش کرتی خبروں کی سچائی جاننے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سچائی ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر خوفناک اور سفاک ہے۔ اس بات کا پتہ جب لگا جب ایک دکاندار جو کہ ایک عورت تھی اپنی دکان پہ سے غائب ہو گئی۔ جائے وقوع پہ خون کا ایک تالاب دریافت ہوا۔ پولیس کی چھان بین انہیں اس سفاک قاتل کے گھر کی طرف لے گئی جس کا نام تھا ایڈ گین۔ گھر کے تمام دروازے لاک تھے سوائے ایک شیڈ کے جس میں پولیس کو اس دکاندار عورت کی سرکٹی لاش چھت سے لٹکتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا سر ایک بوری میں بند ملا اور اس عورت کا دل نکال کر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں محفوظ کیا گیا تھا۔ جب پولیس نے ایڈ گین کے گھر کا جائزہ لیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو صفاقی کی صرف شروعات تھی۔ ایڈ گین کا گھر موت کے عجائب گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پولیس کو وہاں 10 انسانی کھوپڑیاں ملیں۔ کچھ کو شاپر میں محفوظ کر رکھا گیا تھا اور کچھ فرنیچر کے نیچے لڑک رہی تھیں۔ دیواروں پر 9 عورتوں کے چہرے لگائے گئے تھے جو ان کے چہرے کی کھال کی مدد سے بنائے گئے تھے۔ کچھ چہروں پر لپسٹک بھی لگائی گئی تھی۔ ایڈ گین کے گھر کا ہر کمرہ غلاظت اور شیطانیت کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا، سوائے ایک کمرے کے جو صاف ستھرا تھا، اور وہ کمرہ اس کی ماں کا کمرہ تھا۔ آئیے اب ہم ایڈ گین کے بچپن کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایڈ گین 1906 میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک بہت ہی سنگ دل قسم کی عورت تھی جس کے نزدیک تمام مرد دھوکے باز اور مکار تھے۔ اس کی ماں کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے بیٹے ایڈ کو اور مردوں سے مختلف بنائے۔ ایڈ گین کی ماں روز اسے بائبل سے واقعات پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ ماں کے سخت رویے کے باوجود ایڈ گین اس کا فرما بردار بیٹا تھا۔ ایڈ گین نے 40 سال اپنی ماں کے ساتھ ایسے ہی گزار دیے۔ 1945 میں ایڈ گین کی ماں کینسر کی وجہ سے چل بسی جب ایڈ گین تقریباً 40 برس کا تھا۔ ایڈ کی زندگی ماں کی وفات کے بعد بالکل ویران ہو گئی۔ اب صرف اس کو اپنے خیالات کی قربت حاصل تھی۔ ایڈ گین دنیا اور اس کے لوگوں سے مکمل کٹ کر رہ گیا تھا، اور پھر ایک دن اسے اس کی ماں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ روز رات کو سونے سے پہلے اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجنے لگی اور پھر اسے ہیلوسینیشنز شروع ہو گئیں۔ ایڈ گین کو مختلف انسانی شکلیں نظر آنے لگیں جس سے اس کا پاگل پن مزید پروان چڑھنے لگا۔ اسے درختوں کی شاخوں پر گدھ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اور درخت کے پتوں میں اسے مختلف چہرے نظر آیا کرتے تھے۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ وہ اپنی ماں کو اپنی مرضی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ قبروں سے مردہ عورتوں کے اعضاء چرانے لگا۔ لیکن اس کا دل یہاں تک نہیں بھرا، اب اسے تازہ انسانی گوشت درکار تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب خدا بھی اس کام میں اس کا ساتھ دینے لگا ہے۔ ایڈ گین کو عدالت نے نفسیاتی مریض قرار دے دیا اور جیل بھیجنے کے بجائے اسے سینٹرل اسٹیٹ مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے باقی ماہ و سال گزار دیے، اور 1984 میں اس کا کینسر سے انتقال ہو گیا۔ مینٹل ہاسپٹل شفٹ ہونے کے بعد جب بھی کوئی اس سے اس کی ماں کے بارے میں سوال کرتا تو وہ ایک ہی جواب دیتا کہ اس کی ماں جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایڈ گین ایک ایسا سائیکوپیتھ،
ایک ایسا نفسیاتی مریض تھا جو حقیقی اور خیالی دنیا میں فرق کرنے سے قاصر تھا۔ اسی لیے اس نے قبروں سے مردہ عورتوں کی لاشیں نکال کر مسمار کیں اور 2 عورتوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔